چھوڑا نہیں. ماں کے سینے میں تیرے لیے متوازن غذا رکھ دی, اس کے سینے میں پیار رکھ دیا. ماں کے پیار کا روپ دیکھا آپ نے, بچہ گندگی سے جھڑ جائے اور رونے لگے, اور ماں آ کے چومتی پہلے ہے دھوتی بعد میں. اتنا پیار بھی سینوں میں ہوگا, یہ مالک نے ڈال دیا. اس کے سینے میں تڑپتی ہوئی ممتا رکھ دی. کہا اس نے تجھے پیدا بھی کیا, فسوا, اور ٹھیک بھی کیا. والذی قدر فہدی, اور ہر شے کو ایک اندازے پہ رکھ کے ہدایت کا چراغ بھی دیا. ہر شے کو ایک اعتدال دیا, ایک اندازہ دیا. دو آنکھیں ان کے سائز میں فرق ہو جاتا تو بندہ کیا کرتا, کتنا بھدا دکھائی دیتا. انسان غور تو کرے, اس نے کتنا اعتدال دیا انسان کو, کتنا جمیل اور کتنا وجیح بنایا انسان کو. فہدا, پھر ہدایت بھی عطا فرمائی. یہاں ہدایت سے مراد علماء کہتے ہیں کہ فطری اور جبلی ہدایت ہے. ایک تو ہے بذریعہ انبیاء اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی, لیکن فطرتاً بھی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہدایت کے جوہر رکھے ہوئے. بلکہ انسان تو انسان رہا, یہ جانوروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چراغ روشن کیا ہوا ہے. فہدا, وہ بھی جانتے ہیں اپنی خیر اور شر کو, وہ بھی پہچانتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ وہ یہ جو بطخ ہے یہ انڈے دیتی ہے لیکن کڑک نہیں بیٹھتی. اگر بطخ کے بچے حاصل کرنے ہوں تو وہ بھی مرغی کے نیچے ڈالنے پڑتے ہیں. مرغی اور بطخ کے انڈے مرغی کے نیچے ڈال دیے اور مرغی اس کے اوپر بیٹھ گئی. 21 دن کا چلہ کاٹ دیا وہ, اور 21 دن کے بعد ان مردہ انڈوں میں زندگی آ جاتی. یہاں رک کر کے ایک بات کروں گا, اگر آپ کی توجہ ہو. ایک مرغی مردہ انڈوں پہ اپنے سینے کی توجہ دے تو ان مردہ انڈوں میں زندگی آ جائے, اور اگر شیخ کامل اپنے مرید کے بیضہ دل پہ توجہ ڈالے تو وہاں آثار حیات کیوں نمودار نہیں ہو سکتا, وہاں زندگی کا بانک پن کیوں نہیں آ سکتا ہے. توجہ چاہوں گا. تو اب 21 دن کے بعد جب انڈے ٹوٹے تو نتیجہ بالکل فطرت کے مطابق نکلا. مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے اور بطخ کے انڈوں سے بطخ کے بچے. اب بطخ کے بچوں نے اپنی ماں نہیں دیکھی. جو سیکھنا ہے سمجھنا ہے وہ مرغی سے ہی سمجھنا. چند دن تو گھر والوں نے مرغی کو بچوں سمیت باہر نہیں جانے دیا, کیونکہ بچے چھوٹے ہیں, ابھی قوا مضبوط نہیں ہوئے, قوت مدافعت پیدا نہیں ہوئی. کوئی گرج اٹھا کے لے جائے گی, کوا لے جائے گا, کوئی بلی اٹھا کے لے جائے گی. اس لیے 4 دن تو گھر سے باہر نہیں جانے دیا. لیکن جب گھر والوں کو یقین ہو گیا کچھ پر پرزے نکل آئے ہیں, کوئی قوت مدافعت پیدا ہو گئی ہے, دروازہ کھولا, مرغی کو بچوں سمیت باہر نکال دیا. گلی گزرے, آگے کھلا میدان آیا, آگے آ گیا جوہر جس کو ہم چھپڑ کہتے ہیں. اس کے کنارے پر جب پہنچے تو بطخ کے بچوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, چھلانگ لگائی اور پانی میں تیرنے لگے. مرغی کے بچے باوجود اپنے ہمجولیوں کو پانی میں تیرتے ہوئے دیکھ کر بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کرتے. بطخ کے بچوں نے اپنی ماں دیکھی نہیں, مرغی نے ان کو بتایا نہیں, کسی کو تیرتے دیکھا نہیں. بطخ کے بچوں کو کس نے بتایا کہ تم تیرو گے ڈوبو گے نہیں. مرغی کے بچوں کے پاؤں کس نے روک لیے, آگے گئے تو ڈوب جاؤ گے. والذی قدر فہدی, وہ رب ہے جس نے ہر شے کے سینے میں چراغ ہدایت روشن کیا. وہ بطخ کے سینے کے اندر رکھا ہے کہ نہیں نہیں تمہارے لیے یہ بازیچہ ہے, تم یہاں کھیلو. تو انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے, اس کو فطری ایک ہدایت دی. ایک ہدایت انسان کو نبی کی دہلیز سے ملتی ہے, اگر وہ نہ ملے تو انسان گمراہ رہتا ہے. لیکن ایک ابتدان بھی انسان کو ہدایت دی گئی. انسان کو پتا ہے کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا. اس پر ایک حدیث رکھتا ہوں. آقا کریم تشریف فرما تھے, ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت وابصہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. آداب مجلس یہی ہیں کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں. لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے آنے سے روکا گیا ہے. ہاں اگر صدر مجلس کسی شخص کو کسی خاص وجہ سے آگے بلانا چاہے تو یہ اس کو اختیار ہے. تو حضرت وابصہ جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے, اور جہاں حضور ہوں وہاں صدر مجلس کوئی اور تو ہو نہیں سکتا. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ادنو یا وابصہ, وابصہ دور بیٹھے ہو نیڑے آ جاؤ. حضرت وابصہ اٹھے تو تھوڑے سے قریب ہو گئے. حضور فرمایا وابصہ اور قریب آ جاؤ. حضرت وابصہ اور قریب آ گئے. پھر تیسری مرتبہ کہا وابصہ اور قریب آ جاؤ. حضرت وابصہ کی سنیے, کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں, میں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے. جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے مجھے پوچھا وابصہ کوئی مسئلہ پوچھنے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا حضور میں مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. کہا وابصہ جو پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو؟
عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو حد ہو جائے، ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا ان عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا۔ کہا واپسا کچھ پوچھنے آئے ہو؟ جی حضور پوچھنے آیا ہوں۔ کہا تم پوچھو گے یا میں بتا دوں کیا پوچھنے آئے؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو بہت خوب، میں سنو تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے۔ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور ہاں میرا یہی سوال تھا، میں پوچھنے آیا ہوں کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فَضَرَبَ عَلَى صَدْرِهِ، حضرت وابصہ کے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا وابصہ تم آئے تھے پوچھنے کے لیے، سوال تم نے کرنا تھا جواب میں نے دینا تھا، لیکن تمہارا سوال تو میں نے بتا دیا، اب اس کا جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے لینا؟ عرض کی حضور اگر مجھے جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں ترتیب پاتا؟ تو حضور نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا استفت من قلبک، واپس اپنے دل سے پوچھ لیا کر، دل ہی بتا دے گا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ تو انسان کو خود پتا ہے کہ شر کیا ہے اور خیر کیا ہے، نہ بھی کوئی بتائے تو کسی کو تھپڑ مارنا بری بات ہے، یہ اس کو پتا ہے۔ جب وہ دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبانے لگتا ہے تو اس کا اندر سے ضمیر کہتا ہے یہ تو غلط کر رہا ہے۔ تو یہ وہ فطری اور جبلی ہدایت ہے جو اللہ نے حضرت انسان کو دی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ 1 میٹر لگا ہوا ہے جو اس کو بتا رہا نہیں یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ تو حضرت وابصہ کو حضور نے فرمایا استفت من قلبک، اپنے دل سے پوچھنا، اپنے دل سے فتویٰ مانگنا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا ما حاک فی صدرک، جب پوچھا گیا گناہ کیا ہے، فرمایا تو گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹ کے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ کہیں مطلع نہ ہو جائیں اس کے اوپر۔ تو کہا والذی قدر فہدا، وہ اللہ جس نے ایک ہر شے کا ایک معیار ایک انداز مقرر فرمایا، فہدا اور پھر ہدایت کا چراغ بھی دیا۔ والذی اخرج المرعی، اللہ کی شان یہ ہے کہ اس نے زمین سے چارہ نکالا۔ زمین پر جب سہاگا چلا دیا جاتا ہے اور پانی ڈال دیا جاتا ہے اور زمین اتنی ٹھوس ہوتی ہے کہ انگلی ڈالنا چاہے تو انگلی اندر نہیں جاتی، لیکن وہ نرم پونپل اور اتنی نرم ہوتی ہے کہ اس کو ہاتھ لگائیں تو وہ مس لی جائے، وہ زمین کا سینہ چیر کے باہر آ جاتی ہے۔ وہ کیسے باہر آئی؟ کہا خود نہیں آئی، کسی نکالنے والے نے اس کو نکالا ہے۔ والذی اخرج المرعی، وہ اللہ جس نے زمین کی کوکھ سے چارہ نکالا، فجعلہ غثاء احوا، پھر اسے خشک اور سیاہ کر دیا، یعنی وہ توڑی بن گیا۔ وہ چارہ سردیوں میں کام آتا ہے، موسموں کے تغیر تبدل کے باوجود اس کی غذائیت ختم نہیں ہوئی، رنگ بھی جاتا رہا، اس کے اندر جو نمی تھی وہ بھی ختم ہوگی لیکن غذائیت ختم نہیں ہوئی۔ وہ خشک چارہ کھا کے جانور دودھ دیتے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا جو رب سوکھی زمین سے ہرے پتے نکال سکتا ہے اور وہ سوکھے پتوں سے تازہ دودھ نکال سکتا ہے، محبوب وہی خدا آپ کے سینے میں اتنے علم رکھے گا کہ آپ بھول نہیں سکیں گے۔ سنقرئک، وہ آپ کو ایسا پڑھائے گا، فلا تنسیٰ، کہ آپ اس کو بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے۔ علماء نے لکھا کہ یہ استثناء واقعی نہیں ہوا، اللہ نے چاہا ہی نہیں، جو محبوب نے جان لیا سو جان لیا۔ اور صرف قرآن ہی نہیں بلکہ نسائی شریف کی روایت ہے، حضور فرمایا قرب قیامت میں کچھ لوگ موٹے پیٹ والے ہوں گے اور کہیں گے جی وہی ہے حلال جو اللہ نے حلال کیا، وہی ہے حرام جو اللہ نے حرام کیا۔ انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، فرمایا مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن جتنے اور علوم بھی میرے سینے کے اندر رکھ دیے گئے۔ تو حضور علیہ السلام کو وہ علوم دیے گئے کہ جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ اللہ جانتا ہے ہر کھلی ہوئی چیز کو اور ہر چھپی ہوئی چیز کو۔ جو تم ظاہر کرتے ہو تمہارا اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو تم پوشیدہ اور بند کمرے میں دروازے بند کر کے کرتے ہو تمہارا اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس کی نظروں میں تو کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے نا۔ آرا زبیبا نملۃ السودا، کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھروں کی اوٹ میں گہرے غار ہیں، اس غار کے اندر چیونٹی کے سراخ ہیں اور اس میں چیونٹیاں چلتی ہیں۔ سینہ سنگ پر ان چیونٹیوں کے پاؤں سے جو وہمی اور گمانی لکیر بنتی ہے، تمہارا رب اس لکیر کو یوں دیکھ رہا ہے جیسا دیوار چین کو دیکھ رہا ہے۔ تو پھر بتاؤ تمہاری زندگی کا کوئی گوشہ تمہارے کسی خیال سے اور تمہاری کسی